السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ جہاں بھارت میں پاک بھارت تنازع کے بعد الزامات، سوالات اور تنقید کا سلسلہ شدت اختیار کر رہا ہے، تو وہیں پاکستان میں آپریشن بنیانم مرصوص کی کامیابی پر جشن منایا جا رہا ہے۔ اور آج حکومت پاکستان نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر فیلڈ مارشل ایوب خان کے بعد یہ عہدہ حاصل کرنے والے دوسرے فوجی سربراہ بن گئے ہیں، مگر یہ پہلی دفعہ ہے کہ کسی سویلین حکومت میں کسی فوجی سربراہ کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آج وفاقی حکومت نے سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت ختم ہونے پر انہیں توسیع دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی ملنے پر آرمی چیف فیلڈ مارشل نے قوم کا شکریہ ادا کیا۔ ایس پی آر کے اعلامیے کے مطابق آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ یہ اعزاز پوری قوم، افواج پاکستان، خاص کر سول اور ملٹری کے شہداء اور غازیوں کے نام وقف کرتا ہوں۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم اور کابینہ کے اعتماد کا شکر گزار ہوں۔ یہ اعزاز قوم کی امانت ہے جس کو نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم بھی قربان۔ یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پورے قوم کے لیے اعزاز ہے۔ دوسری طرف مودی حکومت کو پاکستان سے شکست کا بوجھ بہت بھاری پڑ رہا ہے۔ جہاں بھارتی اپوزیشن اور عام شہریوں کے سوالات بی جے پی حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، تو وہیں خود مودی حکومت کی وضاحتیں نئے اور بڑے تنازعات کا باعث بن رہی ہیں۔ ساتھ ہی ان وضاحتوں کو بھارت کی پاکستان سے شکست کا اعتراف بتایا جا رہا ہے۔ پاک بھارت جنگ بندی میں ثالثی کے حوالے سے امریکی صدر ٹرمپ کے مسلسل دعووں پر وزیر اعظم مودی خود ابھی تک خاموش تھے، اور اپوزیشن کے شدید دباؤ کے باوجود ایک بار بھی ٹرمپ یا امریکہ کے کردار پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ساتھ ہی آپریشن سندور پر بحث کے لیے پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے سے بھی مسلسل کترا رہے ہیں اور سوالات سے بھاگ رہے ہیں۔ مودی حکومت کے وزراء بھی صدر ٹرمپ کے دعووں پر رد عمل دینے سے گریز کر رہے ہیں، اور بھارت میں یہ سوال شدت اختیار کر رہا ہے کہ آخر کیوں وزیر اعظم مودی ہاں یا نہ میں صدر ٹرمپ کو جواب نہیں دے رہے۔ ابھی تک پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تو نہیں بلایا گیا، لیکن 9 دن بعد بھارت کے اعلیٰ عہدیدار کی طرف سے ٹرمپ کے دعووں اور آپریشن سندور کے حوالے سے اراکین پارلیمنٹ کے سامنے تفصیلی وضاحت سامنے آئی ہے، جس سے مودی حکومت کا اپنا بیانیہ مزید کمزور ہو گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے کانگریس رہنما ششی تھرور کی سربراہی میں خارجہ امور کی 31 اراکین پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی کو بریفنگ دی ہے، اور 3 گھنٹے سے زائد تک اراکین پارلیمنٹ کے متعدد سخت سوالوں کا سامنا کیا۔ سیکرٹری خارجہ وکرم نے اراکین پارلیمنٹ کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاک بھارت جنگ بندی مکمل طور پر 2 طرفہ تھی۔ جنگ بندی میں کسی تیسرے فریق یا امریکی صدر ٹرمپ کا کوئی کردار نہیں تھا۔ سیز فائر کے لیے پاکستان نے ہی رابطہ کیا۔ وکرم مسری نے مزید کہا کہ بھارت کے امریکہ سے معمول کی بات چیت ہو رہی تھی، مگر جنگ بندی میں امریکہ نے کوئی ثالثی نہیں کی۔ وکرم مسری سے سوال ہوا کہ پھر بھارتی حکومت ٹرمپ کو کیوں سینٹر اسٹیج مہیا کر رہی ہے، اور کیوں سیز فائر کے حوالے سے ان کے مسلسل دعووں کی تردید نہیں کر رہی ہے؟ بھارت کیوں خاموش ہے؟ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق وکرم مسری نے اس سوال کا کوئی خاص جواب نہیں دیا، تاہم کچھ رپورٹس کے مطابق انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ٹرمپ نے سیز فائر کے حوالے سے سوشل میڈیا پر دعوے کیے تھے۔ انہوں نے کسی آفیشیل چینل پر دعویٰ نہیں کیا جہاں بھارت اپنا موقف رکھ سکتا۔ صدر ٹرمپ نے ہم سے بیچ میں آنے کی اجازت نہیں لی، وہ خود ہی اسٹیج پر آنا چاہتے تھے اور اسٹیج پر آ گئے۔ بریفنگ کے دوران وکرم مسری نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعہ روایتی جنگ کے دائرے میں رہا۔ پاکستان نے کسی ایٹمی حملے کا اشارہ نہیں دیا تھا۔ اسلام آباد سے کسی ایٹمی دھمکی یا اشارے کے کوئی شواہد نہیں ہیں۔ پارلیمانی بریفنگ کے دوران سیکرٹری خارجہ سے پوچھا گیا کہ بھارت کے کتنے طیارے پاکستان نے مار گرائے ہیں، تو وکرم مسری نے قومی سلامتی کے خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ اس بریفنگ سے 2 اہم چیزیں واضح ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بھارت کی طرف سے انکار کے بجائے جواب دینے سے گریز سے ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان نے بھارتی طیارے مار گرائے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے، اور یہ بات مودی حکومت تمام سینسرشپ کے باوجود چھپا نہیں پا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری جو پاک بھارت تنازع کے دوران بھارت میں سب سے زیادہ آگاہ شخصیت سمجھے جا رہے تھے، کیونکہ وہی بریفنگز دے رہے تھے، وہ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان سے ایٹمی حملے یا دھمکی کا اشارہ بھی نہیں ملا۔ اور جہاں یہ موقف پاکستان کے حق میں جا رہا ہے، تو وہیں خود بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو اس موقف سے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے قوم سے خطاب کے دوران یہ تاثر دیا تھا کہ پاکستان نیوکلیئر بلیک میلنگ کر رہا ہے۔ پاکستان نے بھارت پر ہی حملہ کرنا شروع کر ہمارے سینیہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ آنے والے دنوں میں ہم پاکستان کے ہر قدم کو اس کسوٹی پر ماپیں گے کہ وہ کیا رویہ اپناتا ہے۔ بھارت پر حملہ ہوا، ہم اپنے طریقے سے اپنی شرطوں پر جواب دے کر رہیں گے۔ کوئی بھی نیوکلیئر بلیک میل بھارت نہیں سہے گا۔ پانی اور خون بھی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا۔
वज़ीर आज़म मोदी के गिर्द सवालात का घेरा मज़ीद तंग हो रहा है, लेकिन भारत में सवालात उठाने वालों की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाया जा रहा है। उन्हें पाकिस्तान के एजेंट से हामी करार दिया जा रहा है। यहाँ तक कि इन इल्ज़ामात से कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी महफूज नहीं है। राहुल गांधी वज़ीर आज़म मोदी पर सवालात उठा रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि वो ट्रंप के दावों पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी जयशंकर के बयान पर तनकीद कर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को इतला देने को संगीन जुर्म करार दे रहे थे। मगर अब राहुल गांधी के इन्हीं सवालात पर बीजेपी के हामी उनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा रहे हैं और उन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ अपनाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मगर इस सब के बावजूद भारत में ऑपरेशन सिंदूर और हुकूमती बयानिए पर तनकीद करने या सवालात उठाने का सिलसिला नहीं रुक पा रहा है, बल्कि इसमें शिद्दत आती जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता भारत की नाकामी का एतराफ़ किया जा रहा है। भारतीय सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई, जिनका चैनल पाक भारत तनाज़े के दौरान फेक न्यूज़ फैलाने वाले भारतीय मीडिया का हिस्सा बना हुआ था और वो खुद मोदी हुकूमत के बयानिए का साथ दे रहे थे, उसे फैला रहे थे और पाकिस्तानी तैयारी गिराए जाने की खबरें चला रहे थे, उन्होंने अब सवाल उठाते हुए तस्लीम कर लिया है कि कई ज़राए से चेक और क्रॉस चेक करने के बाद मैं तस्दीक कर सकता हूं कि भारत ने पाकिस्तान से तनाज़े में अपने जंगी तैयारे खोए हैं। लेकिन ये कितने तैयारे हैं, ये बेहतर है कि ऑफिशियल्स पर ही छोड़ा जाए। लेकिन ये वाज़ेह है कि रफ़ाल तैयारा ज़रूर गिरा है। तो हमें आगे बढ़ते हैं। गज़ा में इसराइली जारहियत में मज़ीद शिद्दत आ गई है और सिर्फ चंद दिनों के अंदर मज़ीद सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, हज़ारों ज़ख्मी हैं, जबकि ताज़ा ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाइयों की वजह से लाखों फ़लस्तीनी एक बार फिर बेघर होकर नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। जबकि इसराइल गज़ा तक इमदाद नहीं पहुँचने दे रहा है, जिससे गज़ा में लोग फाका कशी का शिकार हो रहे हैं। और इस सूरत हाल में इसराइल के मगरबी इत्तेहादियों कनाडा, फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी समेत 20 से ज़ायद मगरबी ममालिक ने गज़ा में इमदाद की बहाली के लिए आवाज़ उठाई है। ऑस्ट्रेलिया ने आवाज़ उठाई है, फ्रांस, कनाडा और बरतानिया ने इसराइल पर पाबंदियों की धमकी भी दे दी है। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गज़ा में 87 अफराद शहीद और 290 ज़ख्मी हो चुके हैं, जिसके बाद 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गज़ा में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 53,500 से तजावुज़ कर गई है। इस सारी सूरत हाल में इसराइल ने गुज़िश्ता तकरीबन 3 माह से गज़ा को बैनुल अक़वामी बिरादरी से मिलने वाली इमदाद भी रोक रखी है, जिसकी वजह से इलाके में मौजूद लाखों फ़लस्तीनी शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत से दो चार हैं और इमदाद की फ़राहमी बंद होने से गज़ा में अद्वियात भी नापैद हो चुकी हैं। हालांकि इसराइल ने आलमी दबाव की वजह से अब गज़ा में महदूद पैमाने पर इमदाद बहाल करने की मंजूरी दे दी है। ताहम इसके बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि अगर फौरी तौर पर इंसानी इमदाद गज़ा ना पहुँची तो 48 घंटों में तकरीबन 14,000 बच्चे मौत के मुँह में जा सकते हैं। इसराइल के गज़ा में जारी हालिया इक़दामात इस कदर शदीद और तशवीशनाक हैं कि अब इसराइल के मगरबी हिमायती भी उस पर जंगबंदी और मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए दबाव में इजाफा कर रहे हैं। यहाँ तक कि फ्रांस, कनाडा और बरतानिया ने इसराइल को फ़लस्तीन की इमदाद बहाल ना करने और फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद ना करने की सूरत में पाबंदियों की धमकी दे दी है। और अब से कुछ देर पहले बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेवी ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा है कि इसराइल जंग के दौरान रवैया और उसकी हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी सेटलर्स की हिमायत से हमारे इसराइल से ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। मैंने खुद इसराइली सेटलर्स के तशद्दुद के नताइज को देखा है, मुतासरीन के खौफ को देखा है और मुजरिमों को इसराइल में हासिल इस्तिस्ना को भी देखा है। आज हम एक बार फिर ये वाज़ेह कर रहे हैं कि हम इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे जो इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। इस दौरान बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद में मुलव्वस 3 इसराइली अफराद और 4 इदारों पर पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान किया। डेविड लेवी ने मज़ीद कहा कि दुनिया देख रही है और तारीख भी उनका फैसला करेगी। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की इमदाद की राह में रुकावटें डालना, जंग को मज़ीद फैलाना, अपने करीबी दोस्तों और शराकतदारों के तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज करना, ये सब नाकाबिल दिफा है और इसे फ़ौरन बंद होना चाहिए। इसके अलावा BBC के मुताबिक बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली हुकूमत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर होने वाले मुज़ाकरात भी मुअत्तल कर दिए हैं। डेविड लेवी ने बरतानवी पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि हमने इसराइली हुकूमत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए हैं और बायलैटरल रोड मैप 2030 के तहत इसराइल के साथ ताउन का सरेनौ जायज़ा लेंगे। नेतन्याहू हुकूमत के इक़दामात ने हमें यह कदम उठाने पर मजबूर किया है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इसराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर होने वाले मुज़ाकरात की मुअत्तली के फ़ौरन बाद बरतानवी दफ्तर ख़ारजा ने इसराइली सफ़ीर को भी तलब करके उनके सामने गज़ा में इमदाद की मुअत्तली से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं। इसराइल के ख़िलाफ़ हालिया बरतानवी इक़दामात से पहले फ्रांस, कनाडा और बरतानिया के सरबराहान मुमलिकत ने एक मुश्तरका बयान जारी किया था, जिसमें तीनों ममालिक ने इसराइली कार्रवाइयों पर सख्त तनक़ीद करते हुए फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा किया था। इस हवाले से बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक मुश्तरका बयान जारी किया, जिसके मुताबिक हम
غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کی توسیع کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ غزہ میں انسانی تکالیف کی سطح ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے یہ اعلان کہ وہ غزہ میں صرف بنیادی مقدار میں خوراک داخل ہونے دے گا مکمل طور پر ناکافی ہے۔ ہم اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ غزہ میں اپنی فوجی کارروائیاں بند کرے اور فوری طور پر انسانی امداد کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دے۔ اس میں اقوام متحدہ کے ساتھ تعاون بھی شامل ہونا چاہیے تاکہ امداد کی فراہمی انسانی اصولوں کے مطابق ہو سکے۔ بیان میں مزید لکھا ہے کہ ہم حماس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان تمام یرغمالیوں کو فوری طور پر رہا کرے جنہیں وہ 7 اکتوبر 2023 سے قید میں رکھے ہوئے ہے۔ مشترکہ بیان میں مزید لکھا ہے کہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے عام شہریوں کو بنیادی انسانی امداد کی فراہمی سے انکار ناقابل قبول ہے اور یہ بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزی کا باعث بن سکتا ہے۔ ہم اسرائیلی حکومت کے اراکین کی جانب سے حالیہ دنوں میں استعمال کی گئی نفرت انگیز زبان کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں، جنہوں نے یہ دھمکیاں دی کہ غزہ کی تباہی پر مایوسی کے عالم میں عام شہری نقل مکانی پر مجبور ہو جائیں گے۔ مستقل جبری نقل مکانی بین الاقوامی انسانی قانون کی سرحد خلاف ورزی ہے۔ بیان کے مطابق اسرائیل کو 7 اکتوبر کو ایک گھناؤنے حملے کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم ہمیشہ اسرائیل کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف اپنے شہریوں کے دفاع کے حق کی حمایت کرتے آئے ہیں، لیکن موجودہ اسرائیلی جارحیت مکمل طور پر غیر متناسب ہے۔ ایسے میں جب نیتن یاہو حکومت اس طرح کے سنگین اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے، ہم خاموش تماشائی نہیں بن سکتے۔ اگر اسرائیل نے اپنی نئی فوجی جارحیت بند نہ کی اور انسانی امداد پر عائد پابندیاں ختم نہ کی تو ہم ٹھوس اقدامات اٹھانے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ فرانس، برطانیہ اور کینیڈا کے رہنماؤں کے مشترکہ بیان میں مزید لکھا ہے کہ ہم مغربی کنارے میں اسرائیلی سیٹلمنٹس کے پھیلاؤ کی کسی بھی کوشش کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسرائیل کو ان سیٹلمنٹس کی تعمیر روکنی ہوگی جو غیر قانونی ہیں اور فلسطینی ریاست کے قیام کے امکانات اور اسرائیل اور فلسطین دونوں کی سلامتی کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ہم بلا جھجک مزید اقدامات اٹھائیں گے جن میں ٹارگیٹڈ پابندیاں بھی شامل ہیں۔ ہم غزہ میں فوری جنگ بندی کے حصول کے لیے امریکہ، قطر اور مصر کی قیادت میں کی جانے والی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ جنگ بندی، تمام یرغمالیوں کی رہائی اور ایک طویل المدتی سیاسی حل ہی وہ بہترین امید ہے جو یرغمالیوں اور ان کے خاندانوں کے دکھ کو ختم کر سکتی ہے، غزہ میں شہریوں کی تکالیف کو کم کر سکتی ہے، حماس کے غزہ پر کنٹرول کا خاتمہ کر سکتی ہے اور 2 ریاستی حل کی طرف ایک مؤثر راستہ فراہم کر سکتی ہے۔ یہ سب اقدامات 18 جون کو نیو یارک میں منعقد ہونے والی کانفرنس کے مقاصد کے مطابق ہیں۔ ان مذاکرات کی کامیابی انتہائی ضروری ہے اور ہم سب کو 2 ریاستی حل کے نفاذ کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ یہ واحد راستہ ہے جو اسرائیلیوں اور فلسطینیوں دونوں کے لیے پائیدار امن و سلامتی لانے کی ضمانت دیتا ہے اور خطے میں دیرپا استحکام کو یقینی بناتا ہے۔ ہم فلسطینی اتھارٹی، علاقائی شراکت داروں، اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر غزہ کے مستقبل کے انتظامات پر اتفاق رائے کو حتمی شکل دینے کے لیے کام جاری رکھیں گے اور اس سلسلے میں عرب منصوبے کو بنیاد بنائیں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم اقوام متحدہ میں جون میں ہونے والی اعلیٰ سطح 2 ریاستی حل کانفرنس کے اہم کردار کو تسلیم کرتے ہیں جو اس مقصد پر بین الاقوامی اتفاق رائے قائم کرنے کی کوشش ہے۔ ہم اس بات کے پختہ عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا 2 ریاستی حل کے حصول میں ایک اہم قدم ہوگا اور ہم اس مقصد کے لیے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ فرانس کے صدر میکرون نے اس مشترکہ بیان کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ہم غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں توسیع کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ انسانی تکالیف کی موجودہ سطح ناقابل برداشت ہے۔ 18 جون کو نیو یارک میں ہونے والی کانفرنس سے پہلے ہم سب کو 2 ریاستی حل کے نفاذ کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح یہ بیان سامنے آنے کے بعد آج برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ رائٹرز کے مطابق پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ میں آج یہ بات باضابطہ طور پر ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ ہم اسرائیل کی جانب سے بڑھتی ہوئی فوجی جارحیت پر شدید صدمے میں ہیں۔ ہم ایک بار پھر جنگ بندی کے اپنے مطالبے کو دہراتے ہیں کیونکہ یہی واحد راستہ ہے جس کے ذریعے یرغمالیوں کو رہا کرایا جا سکتا ہے۔ ہم مغربی کنارے میں اسرائیلی سیٹلمنٹس کی تعمیر کی مخالفت اور غزہ میں انسانی امداد کو بڑھانے کے مطالبے کو بھی دہراتے ہیں۔ ہمیں اپنے رد عمل میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہوگی کیونکہ یہ جنگ بہت زیادہ طول پکڑ چکی ہے۔ برطانیہ، فرانس اور کینیڈا کی جانب سے اسرائیلی اقدامات پر رد عمل کی دھمکی سامنے آنے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے تینوں ممالک کی جانب سے انسانی امداد کی بحالی کے مطالبے کو حماس کے لیے انعام قرار دیا۔ نیتن یاہو نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ اگر اسرائیل سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی بقا کی خاطر جاری دفاعی جنگ اس وقت ختم کرے جب ہماری سرحد پر موجود حماس کے دہشت گردوں کا خاتمہ نہیں ہوا اور ساتھ ہی ایک فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا جائے تو یہ مطالبہ کر کے برطانیہ، کینیڈا اور فرانس کے رہنما دراصل 7 اکتوبر کو اسرائیل پر ہونے والے نسل کش حملے کے بدلے میں ایک بڑا انعام دے رہے ہیں اور ایسے مزید مظالم کی دعوت دے رہے ہیں۔ اسرائیل صدر ٹرمپ کے ویژن کو تسلیم کرتا ہے اور تمام یورپی رہنماؤں سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بھی اسے قبول کریں۔ یہ جنگ کل ہی ختم ہو سکتی ہے اگر باقی یرغمالیوں کو
رہا کر دیا جائے، حماس ہتھیار ڈال دے، اس کے قاتل رہنما جلا وطن ہوں اور غزہ کو غیر فوجی علاقہ بنا دیا جائے۔ کسی بھی قوم سے اس سے کم پر سمجھوتے کی توقع نہیں کی جا سکتی اور اسرائیل تو ہرگز نہیں کرے گا۔ نیتنیاہو اسرائیلی جارحیت میں توسیع کو حماس پر جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تاکہ جنگ بندی مذاکرات میں حماس کو اپنی شرائط تسلیم کرانے کے لیے مجبور کیا جا سکے، لیکن مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کرنے والے قطری وزیر اعظم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ حالیہ اسرائیلی حملے امن کی امیدوں کو سبوتاژ کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے جب امریکی صدر ٹرمپ مشرق وسطیٰ کے اہم دورے کے دوران قطر پہنچے تھے تو اسی دوران امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے قطری وزیر اعظم نے کہا تھا کہ مذاکرات میں آگے بڑھ رہے تھے مگر اسرائیل نے غزہ میں اسپتال پر حملہ کر کے وہ امید ختم کر دی۔ The case of Idan Alexander, whom we are happily seeing him free finally. This took us like a long, a lot of time and a lot of efforts and a lot of pressure without any exchange, which is basically something has never happened. Now, we wanted this to be also as a first step toward having a complete hostage deal. Unfortunately, the next day being followed by a massacre on a hospital in Gaza. جبکہ آج قطری وزیر اعظم نے ایک بار پھر کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی حملے امن کی امیدوں کو ختم کر رہے ہیں جو گزشتہ ہفتے امریکی نژاد اسرائیلی یرغمالی ایڈن الیگزینڈر کی رہائی کے بعد پیدا ہوئی تھیں۔ الجزیرہ کے مطابق قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے قطر اکنامک فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے سمجھا تھا کہ امریکی یرغمالی کی رہائی اس المیے کے خاتمے کا دروازہ کھولے گی، لیکن اس کے جواب میں اسرائیلی بمباری کی شدید لہر سامنے آئی۔ یہ غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ رویہ امن کے کسی بھی ممکنہ موقع کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں گزشتہ ہفتے امریکی صدر ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے اہم دورے کے دوران خود امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ صدر ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو سے ناراض ہیں۔ انہوں نے اس دورے میں اسرائیل کو نظر انداز کیا ہے جس کی وجہ سے اسرائیل نروس ہے۔ اسی طرح ٹرمپ کی مشرق وسطیٰ میں موجودگی کے دوران ہی اسرائیل نے غزہ میں نئی فوجی کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ اس کے بعد یہ خبریں سامنے آئی کہ امریکی نائب صدر JD وینس نے اپنا اسرائیل کا دورہ اس لیے منسوخ کیا تاکہ امریکہ کی طرف سے غزہ میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی فوجی کارروائیوں کی حمایت کا تاثر نہ جائے۔ تاہم پیر کو JD وینس نے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ روم میں اتوار کو کی تقریب میں شرکت کے بعد اسرائیل کا دورہ کرنے پر غور کر رہے تھے، لیکن انہوں نے یہ منصوبہ لاجسٹیکل ریزنز کی بنیاد پر ترک کر دیا تھا۔ لیکن اس حوالے سے ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا ہے کہ اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے اسرائیل کی حالیہ فوجی کارروائیوں کے بارے میں سفارتی سطح پر احتیاط سے کام لیا جا رہا ہے، جبکہ سرکاری طور پر تردید کی جا رہی ہے کہ دورہ منسوخی کا کوئی سیاسی پس منظر ہے۔ اس کے علاوہ غزہ میں امداد کی فراہمی روکنے پر 20 سے زائد عالمی ڈونرز ممالک نے بھی ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے اسرائیل سے غزہ میں بین الاقوامی امداد کی فراہمی فوری طور پر بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جرمنی کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری اس مشترکہ بیان پر آسٹریلیا، برطانیہ، کینیڈا سمیت 20 سے زائد ممالک کے وزرائے خارجہ سمیت یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندہ برائے خارجہ امور اور دیگر نے دستخط کیے ہیں۔ اسرائیل نے کل محدود پیمانے پر غزہ میں امداد لے جانے کی منظوری دی تھی، مگر اب سے کچھ دیر پہلے اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے کہ غزہ میں اب تک کوئی امداد داخل نہیں ہو سکی۔ غزہ میں انسانی امداد کی ترسیل اب تک شروع نہیں ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کی ٹیمیں کئی گھنٹوں سے غزہ میں جانے کا انتظار کر رہی ہیں۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً 4 سال پہلے 20 جولائی 2021 کو اسلام آباد میں ایک انتہائی افسوسناک اور دردناک واقعہ پیش آیا جس سے پورا پاکستان لرز گیا تھا۔ اسلام آباد کے پوش علاقے میں ایک معروف بزنس مین کے بیٹے ظاہر جعفر نے سابق سفیر شوکت مقدم کی بیٹی نور مقدم کا بہیمانہ قتل کر دیا تھا۔ پولیس نے ملزم کو جائے وقوع سے گرفتار کر لیا تھا۔ سول سوسائٹی نے بھی اس واقعے کی بھرپور مذمت کی تھی، انصاف کا مطالبہ کیا تھا اور پھر 24 فروری 2022 کو اسلام آباد کی سیشن کورٹ کے ایڈیشنل جج عطا ربانی نے ملزم ظاہر جعفر کو سزائے موت کے ساتھ ساتھ نور مقدم کے ساتھ ریپ کرنے کا الزام ثابت ہونے پر 25 سال قید بامشقت اور 2 لاکھ روپے جرمانے اور اغوا کا جرم ثابت ہونے پر 10 سال قید کی سزا سنا دی تھی۔ نور مقدم کو حبس بیجا میں رکھنے پر مجرم ظاہر جعفر کو علیحدہ سے 1 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ظاہر جعفر کے 2 ملازمین جان محمد اور افتخار کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی تھی، جبکہ ظاہر جعفر کے والدین ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی سمیت مقدمے میں نامزد دیگر ملزمان کو بری کر دیا گیا تھا۔ اپنی سزا کے خلاف ملزم ظاہر جعفر نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، جہاں 13 مارچ 2023 کو اس کی اپیل مسترد کر دی گئی تھی، بلکہ ریپ کے جرم میں دی گئی قید کی سزا کو سزائے موت میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے
شریک مجرمان محمد افتخار اور جان محمد کی سزا کے خلاف اپیلیں بھی خارج کر دی تھی، جس کے بعد ظاہر جعفر نے 16 اپریل 2023 کو سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا تھا، جہاں آج ظاہر جعفر کی اپیل مسترد کرتے ہوئے سزائے موت کو برقرار رکھا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے مجرم ظاہر جعفر کی اپیل مسترد کر کے قتل کے جرم میں سزائے موت برقرار رکھی ہے، جبکہ ریپ کے کیس میں سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی گئی ہے اور اغوا کے الزام میں سزا کالعدم قرار دے دی گئی ہے۔ عدالت نے نور مقدم کے اہل خانہ کو معاوضے کی ادائیگی کا حکم بھی برقرار رکھا ہے۔ دوسری جانب عدالت نے مجرم ظاہر جعفر کے مالی اور چوکیدار کی سزائیں کم کر دی ہیں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چوکیدار اور مالی جتنی سزا گزار چکے ہیں اتنی ہی رہیں گی۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران ظاہر جعفر کے وکیل سلمان صفدر نے پہلے ظاہر جعفر کو ذہنی مریض ثابت کرنے کی کوشش کی اور پھر واقعے کی بنیاد بننے والی سی سی ٹی وی فوٹیج پر ہی سوالات اٹھا دیے، تاہم عدالت نے تمام دلائل مسترد کر دیے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی، جس میں جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس علی باقر نجفی بھی شامل تھے۔ آج سماعت کے دوران مجرم ظاہر جعفر کے وکیل سلمان صفدر نے دلائل دیتے پروسیکیوشن کا سارا کیس سی سی ٹی وی فوٹیج اور ڈی وی آر پر ہے۔ اپیل کنندہ کے خلاف شواہد کا شک و شبے سے بالاتر ہونا ضروری ہے۔ عدالت بطور شواہد پیش کردہ فوٹیجز سے باہر نہیں جا سکتی۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے کہ جس سی سی ٹی وی فوٹیج پر آپ کا اعتراض ہے اسے آپ تسلیم کر چکے ہیں۔ پنجاب فورینسک سائنس لیبارٹری نے بھی کہا کہ فوٹیج ٹیمپرڈ نہیں، نہ اس سے چھیڑ چھاڑ کی گئی۔ کوئی انسان ویڈیو بناتا تو اعتراض ہو سکتا تھا کہ مخصوص حصہ ظاہر کیا گیا۔ اس ویڈیو کے معاملے پر تو انسانی مداخلت ہے ہی نہیں، یہ ویڈیو سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے ریکارڈ ہوئی۔ تمام مخلہ کے دلائل مکمل ہونے کے بعد کیس کی سماعت میں وقفہ کیا گیا، جس کے بعد مختصر فیصلہ سنا دیا گیا، جبکہ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ اس واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی تھی، جس میں نور مقدم کو پہلی منزل سے چھلانگ لگا کر زخمی حالت میں گھر سے نکلنے کی کوشش کرتے اور ظاہر جعفر کو تشدد کرتے دیکھا گیا۔ فوٹیج میں ملزم کے ملازمین بھی نظر آئے، جنہوں نے کسی موقع پر مجرم کو روکنے یا نور مقدم کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کیس کا باقاعدہ ٹرائل 20 اکتوبر 2021 سے شروع ہوا اور 25 سماعتوں پر مشتمل رہا۔ پہلی پیشے سے ہی مجرم کبھی پولیس اور کبھی جج سے الجھتا رہا اور کمرہ عدالت میں عجیب و غریب حرکتیں کرتا رہا۔ دوران سماعت مجرم نے خود کو ذہنی مریض ثابت کرنے کے لیے ہر حربہ آزمایا۔ پولیس بھی مجرم کو کبھی اسٹریچر تو کبھی ویل چیئر پر عدالت لاتی رہی۔ مجرم کے وکیل نے طبی معائنے کے لیے درخواست بھی دائر کی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا تھا۔ تاہم جیل کی میڈیکل ٹیم نے ظاہر جعفر کو جسمانی اور ذہنی طور پر مکمل فٹ قرار دیا تھا۔ سپریم کورٹ میں بھی مجرم کے وکیل سلمان صفدر نے مختلف بہانوں سے اسے بچانے کی کوشش کی اور گزشتہ سماعت میں کہا تھا کہ جب واقعہ ہوا تو اس وقت میرے موکل کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ ٹرائل کورٹ نے ذہنی حالت کا معائنہ درست طریقے سے نہیں کروایا تھا، لیکن ان دلائل کے باوجود عدالت نے مجرم کی سزا برقرار رکھی ہے۔ ہمارے ساتھ شوکت مقدم صاحب موجود ہیں، والد نور مقدم۔ شوکت مقدم صاحب، بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے بہت کرب سے گزری ہے، بہت درد سے گزری ہے آپ کی فیملی ان 4 سالوں میں۔ آپ کے جو نقصان ہوا، آپ کا جو درد ہے، اس کا تو ظاہر مداوع نہیں ہو سکتا، مگر انصاف کے نظام کے حوالے سے جو اب سپریم کورٹ جو آخری فورم تھا، کم از کم عدالتی فورم تھا، اس سے بھی مسترد ہوئی اپیل، کیا کہیے گا؟ جی تھینک یو شاذیب خان صاحب، آپ نے انوائٹ کیا۔ بس یہ آپ نے جو بیک گراؤنڈ بتایا ہے، اور یہ ہم مطمئن ہیں، ہم خوش ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا آج، اور مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو پھانسی کی سزا جو ہے برقرار رکھی گئی ہے، اور یہ امید ہے کہ یہ جلد از جلد پھانسی پہ بھی چڑھے، کیونکہ اس طرح کے درندے جو ہیں وہ معصوم بچیوں کی جان اگر لیتے رہیں تو انصاف جو ہے وہ اس ملک میں انصاف اور قانون کے نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے کیسز جو ہیں ان کو جلد نمٹا جائے، اور اس طرح کے جو درندے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور یہ ایک طویل ایک سسٹم تھا، ایک طویل لیگل بیٹل تھی، جس پہ میں اور میری فیملی اور میرے سارے دوست اور احباب کھڑے رہے میرے ساتھ، اور اس میں ہم اللہ کے شکر سے آج سرخرو ہوئے ہیں۔ اور صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ظاہر پورے ملک کی اس کیس پر نظر تھی، جو واقعہ ہوا پورے ملک نے دیکھا اور بہت ہی افسوس کا اظہار کیا تھا۔ یہ بتائیے گا کہ جو سوالات اٹھانے کی کوشش کی گئی سپریم کورٹ میں، یہ سوالات ٹرائل کورٹ پھر ہائی کورٹ میں بھی اٹھانے کی کوشش کی گئی کہ ملزم کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، یا پھر جو فوٹیج ہے، یہ سارے معاملات، یہ تمام دلائل وہاں بھی دیے گئے اور وہاں بھی مسترد ہوئے؟ جی بالکل ہوئے تھے، اور وہ مسترد کیے گئے تھے، اور یہ ایسے نہیں، وہ باقاعدہ
اس پہ جیسا آپ نے خود ہی فرمایا کہ جیل کے میڈیکل انہوں نے دیکھا تھا ڈاکٹر نے اور اس کو فٹ قرار دیا تھا. جج جو ہے یہ جج کی بھی ثوابدید ہوتی ہے کہ اس کو دیکھا جائے پرکھے کہ بھئی اس کے ذہنی اس کی حالت کیسی ہے. تو اس نے جج نے اس کو الگ کر کے سب سے پھر اس کو انٹرویو کیا اور سب یہ کر کے پھر اپنے فیصلے پہنچا کہ بھئی اس کی ذہنی حالت بالکل ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے بلکہ ہر ایک لوگوں کی جو اوپینین یہی تھا کہ یہ بہت سپر انٹیلیجنٹ اور کروک قسم کا آدمی ہے اور یہ صرف ڈرامے کر رہا ہے. یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے، ایک فطری بات ہے کہ کسی کو بتا دیا جائے کہ بھئی آپ کو سزائے موت سنا دی گئی ہے تو وہ تو ڈرامے بازی شروع کرے گا کہ میں پاگل ہوں، یہ ہو گیا وہ گیا، یہ تو کرے گا وہ. تو یہ بھی اسی طرح کا کیس تھا. باقی جو ہے فیئر ٹرائل کی گئی ہے، جو ڈسٹرکٹ کورٹ تھا اس میں جو ہے ہر قسم کے سائنٹیفک ایویڈنس استعمال کیے گئے ہیں، ہر قسم کے جو ہے وٹنسز ان کو کراس ایگزامینیشن کرنے کا موقع دیا گیا ہے. جو ڈیفنس کے وہ تھے وکیل صاحبان اور وہ کچھ اسلام آباد سے، کچھ لاہور سے، کچھ باہر سے آتے تھے. تو عطا ربانی صاحب جو ایڈیشنل سیشن جج تھے انہوں نے پورا فیئر ٹرائل 200% فیئر ٹرائل دیا ہے. اور یہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور دوسرے جو سائنٹیفک طریقے سے اس کی جو ہے وہ اس نتیجے میں پہنچے جو ہے فوٹوگرامٹری ٹیسٹ ہوئی تاکہ اس سے کلیئر ہو گیا کہ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج کسی اور کی نہیں بلکہ اسی بندے کی ہے. جہاں سارے اسلام آباد میں فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں تو لاہور میں جا کر کے یہ سب کچھ چیک اپ ہوئے پنجاب فورینسک لیبارٹری سے. تو فورینسک انالیسس اور ڈی این اے اور جو ہے سارے دوسرے ٹیسٹ کر کے پھر یہ نتیجے پہنچے ہیں. سارے وٹنسز کے اسٹیٹمنٹ تھے. یہ ایکیوز تھا جو مین کنوکٹ ہے اس کا اپنا اسٹیٹمنٹ تھا بیفور دی جج کہ میں ہوں قاتل اور وہ میں ہوں اور مجھے معاف کر دیا جائے. اور یہ گھر اس کا تھا، اس کے اپنے گھر سے یہ درآمد ہوا کہ کسی اور جگہ سے نہیں درآمد. یہ آدمی خود قاتل خود وہیں موجود تھا اور اس کا سی سی ٹی وی جو کیمرہ تھا اس کے اپنے گھر کا تھا، کوئی باہر کا نہیں تھا. تو آل دس اس سے جو شواہد تھے سارے کولیٹ ہو کر کے پروو ہوا اور فل جو ہے فیئر ٹرائل کا پورا موقع دیا گیا ان کو. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ساری جانچ پڑتال کی اور بہت باریکی سے دیکھا ہے. اور چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب دونوں نے بینچ میں ان کو دیکھا بہت باریکی سے. اور پھر سپریم کورٹ نے اس کو جانچ پڑتال کی ہے. اور میرے خیال میں مبارک دینا چاہیے ہمیں چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو کہ یہ کیس جلد آ گیا اس کا نمبر، ورنہ ایسا لگتا تھا پتہ نہیں یہ بھی 5-6 سال اور لٹک جائے گا. اور جو بینچ کے ہیں جسٹس محمود ہاشم خان کاکڑ صاحب، جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس علی باقر نجوی صاحب، انہوں نے بھی بہت اچھی کنڈکٹ کی. بلکہ پہلے دن جو ہے 12 مئی کو جب سنائی ہوئی تھی اس میں پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ کوئی ڈیلے نہیں ہوگی اور کوئی تاخیر نہیں ہوگی ججمنٹ میں. کیونکہ پہلے عام تاثر یہ ہوتا تھا کہ 10 15 سال تک لوگوں کی تاریخ نہیں لگتی تھی اور جوڈیشری پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا. لیکن اب جو ہے اس سے لوگوں کو بہت تقویت ملی ہے. اس میں ہمارے لائر شاہ خاور صاحب اور نثار ان کے ساتھ اور بابر جو شاہ خاور صاحب کی ٹیم ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت محنت کی انہوں نے، پولیس نے بھی بہت محنت کی. میں پہلی بار میں اتفاق کا کورٹ کچہری دیکھنے کا، لیکن پولیس بھی بہت پروفیشنلی کام کیا انہوں نے. میں بہت پولیس کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. They done a good job professionally. They did on scientific lines. This is something good news. اور اللہ کا شکر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ منطقی انجام پہ پہنچے اور یہ اس طرح کا درندہ جو ہے وہ پھانسی کے تختے پہ جلد از جلد لٹکایا جائے. بہت شکریہ شوکت مقدس. آپ نے سنی نظام انصاف کے حوالے سے، پولیس کے کردار کے حوالے سے اطمینان کا اظہار کر رہے تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، ایک اہم خبر آپ کے سامنے رکھیں گے. بھارت میں مودی حکومت آپریشن سندور کی ناکامی چھپانے اور اسے کامیابی کے طور پر دکھانے میں ناکام ہو رہی ہے. اس لیے جو سوال اٹھا رہے ہیں
या बीजेपी पर तनकीद कर रहे हैं, उन्हें ही जेल में डालकर अपनी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। इतवार को ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक सोशल मीडिया पोस्ट की बुनियाद पर बीजेपी की शिकायत पर गिरफ्तार किए गए अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को आज अदालत ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। मगर उनकी गिरफ्तारी पर भारत भर में आवाजें उठ रही हैं। आलमी मीडिया में रिपोर्ट शाया हो रही हैं और महज एक मामूल की सोशल मीडिया पोस्ट को बुनियाद बनाकर एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी को बीजेपी हुकूमत की बौखलाहट करार दिया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद समेत भारत में हालिया गिरफ्तारियों पर एक तफसीली आर्टिकल शाया हुआ है, जिसके मुताबिक भारतीय हुकूमत उन असातिज़ा, सहाफ़ियों और निजी कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है जो पाकिस्तान के खिलाफ हालिया फौजी कार्रवाई पर तनकीद करते नजर आए हैं। इसमें एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी भी शामिल है जिन्होंने उन भारतीयों को तनबीह की थी जो जंग की आग भड़काना चाह रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के 10 साल दौरे इक़्तिदार में उनकी हुकूमत ने अक्सर नाक़दीन पर फौजदारी मुकदमात बनाए, कानूनी तहकीकात शुरू की और सफरी पाबंदियां तक आयद की हैं। इख्तिलाफ राय पर हालिया क्रैकडाउन जाहिर करता है कि किसी वाज़ेह फतह के बगैर बैरूनी सालिसी पर ख़त्म होने वाली 4 रोज़ा जंग के बाद भारतीय क़यादत उसके सियासी असरात के हवाले से कितनी हसास है। गिरफ्तार होने वाले प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने लाखों दीगर भारतीयों की तरह इस फौजी तनाज़े में अपनी अफवाज की हिमायत की थी, लेकिन साथ ही उन लोगों पर तनकीद भी की थी जो अंधाधुंध जंग की वकालत कर रहे थे। भारत ने यह कार्रवाई उस वक्त की जब 22 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर में 26 अफराद कत्ल कर दिए गए थे, जिनमें से सिर्फ एक मुसलमान था, बाकी तमाम हिंदू सयाह थे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अली खान महमूदाबाद ने लिखा कि अगरचे भारत हिंदू सयाहों के कत्ल का बदला लेना चाहता है, लेकिन उसे अपने मुल्क में मुस्लिम अक़लियत पर बढ़ते हुए मजालिम को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अपनी पहली पोस्ट के 3 दिन बाद अली खान महमूदाबाद ने, जो अशोका यूनिवर्सिटी में सियासियात के प्रोफेसर और भारतीय मुस्लिम अशराफिया के नुमाइंदे हैं, उन्होंने एक और पोस्ट की जिसमें जंग बंदी के ऐलान के बावजूद अंधी खून रेजी की ख्वाहिश पर तनकीद की। इतवार की सुबह 6:30 बजे 42 साला प्रोफेसर को दिल्ली में उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर लगाए गए इल्जामात में भारत की खुद मुख्तारी को खतरे में डालने का इल्जाम भी शामिल था। उनके वकील मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा के मुताबिक एक दिन पहले हरियाणा के एक शहरी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। ये वही रियासत है जहां अशोका यूनिवर्सिटी वाक़ है। हरियाणा में मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी बरसरे इक़्तिदार है। अली खान महमूदाबाद, जिनका कानूनी नाम मोहम्मद अली अहमद खान है, उनको 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। जब से भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ हालिया तसादुम से मुताल्लिक बात करने पर पाबंदियां आयद की हैं, बहुत से भारतीय दबाव में आ चुके हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने जंग के पहले ही दिन शिकायत की थी कि मोदी हुकूमत ने 8000 से ज़ायद अकाउंट्स को ब्लॉक करने की हिदायत की है। इस पर भारतीय वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि यह भारत की खुद मुख्तारी और सालमियत को मुतासिर करने वाले पाकिस्तानी मवाद के खिलाफ इक़दाम है। न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल के मुताबिक इतवार को लंदन में मुक़ीम भारतीय निजात बरतानवी स्कॉलर निताशा कोल ने ऐलान किया कि भारतीय हुक्काम ने उन्हें भारत वापस आने से ही रोक दिया है। हालांकि वो भारत में पैदा हुई और उनकी वालदा आज भी वहीं मुक़ीम हैं। नताशा कोल का तालीमी काम फेमिनिज्म, कौम परस्ती, कश्मीर और दीगर हसास मौज़ूआत से मुताल्लिक है और भारतीय हुकूमत की तरफ से जारी करदा नोटिस में कहा गया है कि वो भारत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस पाई गई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नताशा कोल ने फ़ोन पर बताया कि भारत में जो कुछ हो रहा है इसका ताल्लुक उन इक़दामात से भी है जो बैरून मुल्क स्कॉलर्स के खिलाफ किए जा रहे हैं। अगर मैं भारत में मौजूद इस्लामोफोबिया पर लिखती हूँ जैसा कि मैंने लिखा है तो ये हुकूमत को पसंद नहीं आता और ऐसे लोगों और बातों को दबाने के लिए मुझ जैसे लोगों को मिसाल बनाया जाता है ताकि दूसरों को ये पैगाम दिया जा सके कि अगर आप भी ऐसा करेंगे तो हम आपको भी निशाना बनाएंगे। गुज़िश्ता हफ्ते गुजरात समाचार नामी अखबार के मालिक को टैक्स हुक्काम ने गिरफ्तार कर लिया, जो मोदी की सियासत पर 2 दहाइयों से तनकीदी खबरें शाया करता रहा है। पार्लियामेंट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि यह गिरफ्तारी जमहूरियत की आवाज़ को दबाने की साजिश है। जब जंग जारी थी तो हुकूमत ने इस अखबार के एक्स अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया था। बाज़ कारोबारी इदारे भी इस वजह से सज़ा पा रहे हैं कि वो मोदी के नाक़दीन के करीब समझे जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इनमें चलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज शामिल है, जो इस्तांबुल में कायम एक निजी कंपनी है और भारत के कई हवाई अड्डों पर ग्राउंड सर्विसेज फराहम करती है। उसका लाइसेंस कौमी सलामती के नाम पर मंसूख कर दिया गया है क्योंकि तुर्की की हुकूमत ने हालिया तनाज़े में पाकिस्तान की हिमायत की थी। अगरचे मोदी हुकूमत तवील अरसे से नाक़दीन को निशाना बना रही है, ताहम कुछ तजियाकारों का ख्याल है कि जब गुज़िश्ता इंतखाबात में उन्हें पार्लिमानी अक्सरियत नहीं मिली तब दबाव में कुछ कमी आई थी। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भारत को सहाफ़ती आज़ादी के लिहाज से 180 ममालिक में 151वें नंबर पर रखा है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।